خدا کا شکر ہے ہم ایک طویل سفر کے بعد بسلامت پہنچ گئے۔ کیا تم نے محسوس کیا؟ یہ زمین کیسی لرزش ہے؟ بہت عرصہ پہلے بغداد شہر میں سندباد نام کا ایک نوجوان تاجر رہتا تھا۔ وہ دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن جوانی میں اس نے اپنی بہت سی دولت فضول خرچی میں ضائع کر دی۔ ایک دن سندباد نے سوچا کہ اگر وہ اسی طرح زندگی گزارتا رہا تو جلدی غریب ہو جائے گا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ تجارت کے لیے سمندری سفر کرے گا اور اپنی قسمت آزمائے گا۔ اس نے اپنا سامان تیار کیا، قیمتی اشیاء خریدیں اور ایک بڑے تجارتی جہاز میں سوار ہو گیا۔ جہاز نے بندرگاہ سے روانگی اختیار کی اور سمندر کی لہروں کو چیرتا ہوا دور دراز ممالک کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوستو، یہ سفر ہماری تقدیر بدل دے گا۔ ہاں سندباد، اللہ کا کرم ہے کہ ہم یہاں ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے، تو پھر چلو تہمت کے ساتھ۔ راستے میں سندباد اور اس کے ساتھی مختلف جزیروں پر اترتے، تجارت کرتے اور نئی نئی چیزیں خریدتے اور فروخت کرتے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد ایک صبح ملاحوں نے دور ایک سرسبز جزیرہ دیکھا۔ جزیرہ نہایت خوبصورت تھا، وہاں گھاس اگ رہی تھی، کچھ چھوٹے پودے بھی دکھائی دے رہے تھے اور زمین بالکل ہموار تھی۔ کیپٹن نے جہاز روک دیا تاکہ مسافر آرام کر سکیں۔ سندباد اور کئی دوسرے تاجر کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے پر اتر گئے۔ وہاں پہنچ کر سب نے کھانا پکانے کی تیاری شروع کر دی۔ کسی نے لکڑیاں جمع کی، کسی نے آگ جلائی اور کچھ لوگ آرام کرنے لگے۔ سندباد بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تیار کرنے لگا، لیکن اچانک زمین میں ہلکی سی لرزش محسوس ہوئی۔ خدا کا شکر ہے ہم ایک طویل سفر کے بعد بسلامت پہنچ گئے۔ کیا تم نے محسوس کیا؟ یہ زمین کیسی لرزش ہے؟ پہلے تو کسی نے اس پر توجہ نہ دی، مگر چند لمحوں بعد پورا جزیرہ زور زور سے ہلنے لگا۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ اسی دوران جہاز کے کیپٹن نے دور سے چیخ کر کہا، فوراً واپس آؤ، یہ جزیرہ نہیں ہے۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ کیپٹن نے دوبارہ بلند آواز میں کہا، یہ ایک دیویکل ویل مچھلی ہے جو صدیوں سے سمندر کی سطح پر سو رہی تھی۔ یہ سنتے ہی ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے کشتیوں کی طرف دوڑنے لگے۔ اسی دوران آگ کی گرمی محسوس کر کے ویل مچھلی بیدار ہو گئی۔ اس نے اچانک اپنے جسم کو حرکت دی۔ پانی کی بہت بڑی لہریں اٹھنے لگیں۔ کئی لوگ بمشکل کشتیوں تک پہنچ گئے۔ کچھ خوش قسمت لوگ جہاز تک واپس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ بڑی لہریں آ رہی ہیں، جان بچاؤ، جلدی کرو، کشتی میں چڑھو۔ لیکن سندباد پیچھے رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کشتی تک پہنچتا، ویل مچھلی سمندر کی گہرائی میں غوطہ لگا گئی۔ سندباد پانی میں جا گرا۔ چاروں طرف خوفناک لہریں تھیں۔ جہاز دور ہوتا جا رہا تھا۔ سندباد مدد کے لیے چیختا رہا، لیکن کوئی اس کی آواز نہ سن سکا۔ کافی دیر تک وہ پانی میں تیرتا رہا۔ خوش قسمتی سے اسے لکڑی کا ایک بڑا تختہ نظر آ گیا۔ اس نے فوراً اسے پکڑ لیا۔ اب وہ اسی تختے کے سہارے سمندر میں بہنے لگا۔ دن گزرتا گیا، رات ہو گئی۔ تاریک آسمان کے نیچے سندباد تنہا سمندر میں تیر رہا تھا۔ وہ تھکا ہوا تھا، بھوکا تھا اور اسے اپنی جان کی فکر تھی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اگلی صبح سمندر کی لہریں اسے ایک حقیقی جزیرے کے قریب لے آئیں۔ وہ بڑی مشکل سے ساحل تک پہنچا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آیا۔ جزیرے پر میٹھے پانی کا چشمہ موجود تھا۔ اس نے پانی پیا، پھل کھائے اور اپنی طاقت بحال کی۔ چند دن بعد اسے وہاں ایک خوبصورت گھوڑی نظر آئی۔ سندباد حیران ہو گیا۔ جب وہ قریب گیا تو اچانک کچھ لوگ زمین کے اندر سے باہر نکل آئے۔ وہ دراصل بادشاہ کے ملازم تھے۔ انہوں نے سندباد کو اپنے پاس لے گئے۔ سندباد نے انہیں اپنی پوری داستان سنائی۔ وہ لوگ اس کی بہادری اور خوش قسمتی پر حیران رہ گئے۔ بعد میں وہ اسے اپنے بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بادشاہ نے اس کا پرتپاک استقبال کیا اور اسے مہمان کے طور پر اپنے محل میں جگہ دی۔ کچھ عرصے بعد ایک تجارتی جہاز اس بندرگاہ پر آیا۔ سندباد حیران رہ گیا کیونکہ یہ وہی جہاز تھا جس میں وہ سفر کر رہا تھا۔ کیپٹن نے اسے زندہ دیکھ کر یقین نہیں کیا۔ اس نے سمجھا تھا کہ سندباد سمندر میں ڈوب کر مر چکا ہے۔ سندباد نے اپنی شناخت ثابت کی۔ کیپٹن بہت خوش ہوا اور اس کا تمام تجارتی سامان اسے واپس کر دیا۔ اب سندباد پہلے سے زیادہ امیر ہو چکا تھا۔ اس نے مزید تجارت کی اور خوب منافع کمایا۔ آخرکار وہ بغداد واپس پہنچ گیا۔ اس کے اہل خانہ اور دوست اسے زندہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ سندباد نے اپنی کامیابی کا راز بیان کرتے ہوئے کہا، مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اگر انسان ہمت نہ ہارے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور یوں سندباد کا پہلا عظیم سمندری سفر اختتام پذیر ہوا، لیکن اس کی حیرت انگیز مہمات ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔